السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ آج کی اہم خبروں میں حکومت آخرکار آئینی عدالت یا آئینی بینچ بنانے کا اپنا خواب پورا کر گئی ہے اور ایک طاقتور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح انہیں دوسرا قائد فائز عیسیٰ کا نعم البدل مل گیا ہے۔ جسٹس امین الدین، جو ہم شروع سے 1-1.5 مہینے سے یہی کہہ رہے تھے، اگر قاضی فائز عیسیٰ وفاقی آئینی عدالت یا بینچ کا سربراہ نہیں ہوگا تو جسٹس امین الدین یا جسٹس جمال مندوخیل کو لگایا جائے گا۔ وہی ہوا کہ آج جو جوڈیشل کمیشن تھا، جوڈیشل کونسل تھا، اس میں جو ہے 12 ممبران، جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ 13 ممبران تھے اس کے، ایک وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ، 2 اپوزیشن سے، 2 حکومت کے اور ایک اٹارنی جنرل اور ایک وزیر قانون، جبکہ 2 اپوزیشن کے ممبران اور 4 جو ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان بشمول چیف جسٹس۔ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام پیش کیا گیا اور جسٹس امین الدین کا نام پیش کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو 5 ووٹ ملے اور جسٹس امین الدین کو 7 ووٹ ملے۔ جسٹس امین الدین نے اپنے آپ کو ووٹ ڈالا تو اس سے اس کی جیت یقینی ہو گئی۔ اب آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ جسٹس امین الدین کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ حکومت جو طاقت شفٹ کی تھی حکومت نے، جسٹس یحییٰ آفریدی اس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور جو پرانے طریقہ کار کے مطابق 175A کے تحت موسٹ سینئر بندے کو، موسٹ سینئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے بند باندھا گیا اور 26ویں آئینی ترامیم کے تحت تیسرے نمبر کے جج کو 3 رکنی پینل میں اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ آج جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی ان کی پاور جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وہ صرف ایسے ہیں کہ ایک سیشن کورٹ کا جج ہوتا ہے، وہی طاقت اس کے پاس ہوگی۔ ساری پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ وفاقی آئینی بینچ کو منتقل ہو جائے گی اور ہو گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو آئینی بینچ کا ہوگا، اس میں تو ڈیفینیٹلی 7 ممبران آئینی بینچ کے ہیں، اس میں سے چیف جسٹس امین الدین ہوں گے، جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے، جسٹس محمد علی مظہر ہوں گے۔ اور اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں جو دوسری کمیٹی ہے، اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جسٹس امین الدین ہوں گے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، اور ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ بالآخر حکومت نے وہ جو اپنا خواب تھا وہ تو پورا کر لیا ہے، آئینی بینچ بھی بنا دیا ہے، اور یہ آئینی بینچ نہیں لگ رہا، یہ آپ کو بعد میں وفاقی آئینی عدالت بنتے دکھے گی، کیونکہ یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور آج جو ایک موقع تھا جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس، 31 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھ کے جو فیصلہ کیا تھا کہ فل کورٹ بلایا جائے، 4 نومبر کو اس پہ بات کی جائے۔ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف 7 درخواستیں آئی ہیں۔ اب یہ آئینی معاملات بن گئے ہیں، آئینی بینچ بن گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم اگر چیلنج ہوتی ہے، جو 8-5 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا وہ چیلنج ہوتا ہے، تو وہ آئینی بینچ میں چیلنج ہوگا۔ اب وہاں سے حکومت کے من پسند، کیونکہ جن ججوں کا وفاقی آئینی عدالت میں بینچ میں نام پیش کیے گئے ہیں، اس میں آسانی سے حکومت کی اکثریت ہے، تو آگے حکومت کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ آپ ایسے سمجھے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو مکمل سپورٹ فراہم کی تھی، ایک طرح کی سہولت کاری فراہم کی تھی، اسی طرح جسٹس امین الدین وہی ہیں جو 8-5 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں جسٹس امین الدین نے اور جسٹس نعیم افغان نے دونوں کو آئینی بینچ میں ایک کو سربراہ رکھا ہے اور ایک کو ممبر رکھا ہے بیچ میں۔ ان دونوں نے تفصیلی فیصلے آنے سے پہلے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، جس میں کہا تھا حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو کہ 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ ہے یہ غیر قانونی ہے، اسے ماننا ضروری نہیں، اسے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ماننے کے قابل فیصلہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ آگے جا کے یہ بہت تگڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ اس نے ایگزیکٹو کو سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننے کے لیے اختلافی نوٹ لکھا ہے، تو یہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ میں ان کے خلاف کیس چلا جائے یا جوڈیشل کونسل میں، جوڈیشل کمیشن میں ان کے خلاف کیس چلا جائے۔
مگر یہاں پہ الٹا ہوا کہ کیونکہ حکومت کے پاس قاضی فائز عیسیٰ کے نعم البدل کے طور پہ صرف ایک ہی چیف جسٹس ایسا تھا، ایک ہی جسٹس ایسا تھا جو جسٹس امین الدین کی شکل میں تھا، اور حکومت چاہتی تھی کہ جسٹس امین الدین آ جائے۔ بہرحال حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم کے پاس ان کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، سارا پروسیس لیگلی ہوا ہے، مگر حکومت کی من پسند اور منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی بالکل پاورلیس ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ آئینی بینچ کے کسی بھی آئینی کیس کو وہ نہیں سن سکتے، اور آئینی بینچ کی کیسز بڑے کم ہیں، مگر زیادہ اختیارات جو ہیں 184(3) کے وہ بھی سارے شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ حکومت نے آج ایک دوسرا مورچہ جو ہے وہ فتح کر لیا ہے۔ اس سے پہلے جو مورچہ قومی اسمبلی میں فتح کیا ہے کہ افواج پاکستان اور ملک کے تینوں بری، بحری اور آرمی کے جو سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی ہے، تو یہاں پہ حکومت نے اصل میں اپنے آپ کو توسیع دے دی ہے۔ 2 سال آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، تو 5 سال کا ٹینیور ابھی ہوگا۔ یہ توسیع نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توسیع نہیں کی، جو 3 سال کا پیریڈ تھا اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 2027 تک آرمی چیف جو ہیں ان کی 5 سال پورے ہو جائیں گے، تو 2027 تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر رہیں گے، پاکستان کے آرمی چیف۔ اور اس پہ جو سارا پروسیس ہے، اگر یہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ہو جاتا تو ذرا آسانی ہو جاتی۔ اب باقی یہ ایک آئینی کام تھا، ایک انتظامی مسئلہ ہے جو حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے اور ایک سٹیپ لیا ہے جو حکومت کے خود اختیار میں ہے، وہی چیز کی ہے۔ تو ایک تو وہاں پہ حکومت نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اور ایک یہاں پہ حکومت نے آج مکمل طور پہ اپنے آپ کو سیف کر دیا ہے۔ اب ایسی طاقت نہیں لگ رہی، کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، اور لگ نہیں رہا کہ اب یہ حکومت کسی محاذ پہ کمزور ہے۔ جو حکومت کے مسائل تھے الیکشن ٹریبیونلز کے، کہ ہمارے کیس نہ نکل آئیں، ہمارے جو ہے یہ الیکشن کو اڑا نہ دیا جائے، ہماری حکومت گھر نہ چلی جائے، جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو نہ دی جائیں، وہ سارے معاملات حکومت نے بڑی آسانی سے حل کر لیے۔ حکومت نے یہ دوسرا جو اقدام اٹھایا، اس سے حکومت مکمل طور پہ سیف ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو جو سہولت کاری فراہم کی ہے، اس کے طور پہ ابھی جو آئینی بینچ بنا ہے جن کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین، تو یہ جو نعم البدل کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہر بینچ میں جسٹس امین الدین کو بٹھاتے تھے، اور 4تھے نمبر کے جج کو اٹھا کے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ امید یہی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جن کو حکومت نے ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ لگایا ہوا ہے، کہ وہ ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے نام بھی ان کا پیش کیا تھا، مگر حکومت نے اپنے ہی چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت کی اور جسٹس امین الدین کے حق میں ووٹ ڈالا۔ یہ کیوں مخالفت کی؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جسٹس امین الدین، جیسے ہم 1 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، انہی ججز کو حکومت نے وفاقی آئینی بینچ کے لیے پہلے سے ہی تجویز کیا تھا، کیونکہ آپ 7 ججز دیکھ لیں، اس میں ایک آدھ عائشہ ملک اور محمد علی مظہر جو آنے والے لگ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگر اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں تو لگ ایسے رہا ہے کہ پھر جسٹس محمد علی مظہر کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ بہرحال اب ججوں کے آپس میں دوڑ بھی لگی ہے کہ حکومت، جو بندہ حکومت کے قریب ہوگا، حکومت کے حق میں فیصلے دے گا، اسی کو آگے پریارٹی پہ رکھ کے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو 3 پینل جائے گا، اس میں سلیکشن ہوگی، تو ججز کو آپس میں کمپٹیشن میں ڈال دیا۔ کمپٹیشن ایسے نہیں ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے ہیں، کمپٹیشن ایسا ہے کہ حکومت کے فیصلوں کو کون زیادہ کر پاتا ہے، یہ ریس لگی رہے گی کہ حکومت کے ہر کام کو کون کرتا ہے۔ حکومت کے ساتھ تھوڑی ان بن ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی مسائل میں وہ بندہ گر جائے گا، وہ دوڑ سے ہی نکل جائے گا، اس کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ تو ایک تو ججز جو بار بار کہا جا رہا ہے
کہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے عدلیہ کو مکمل طور پہ اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کوئی انہونی ہو جائے گی۔ مگر دیکھیں یہ پورا جتنا پروسیس آپ سارا سینیریو دیکھ لینا، یہ ایک بندے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یکدم ان کو آئینی ترامیم کیوں کرنی پڑی؟ اب آج یکدم آئینی بینچ ہو گیا ہے، سروس چیف کے 5 سال ہو گئے ہیں، تو یہ پہلے بھی کر سکتے تھے، یکدم کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی مین اہم وجہ یہی ہے کہ جو سرویز آ رہے ہیں امریکی انتخابات کے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک ڈر تو ہے نا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے تو یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے وہاں پہ اعلان کر دے گا کہ عمران خان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ مگر جو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو عمران خان کی سختیوں میں کمی آ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان کا ریلیز ہونا پھر آسان ہو جائے گا۔ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دباؤ ڈالے گا، ٹائم لے لے گا، 1 مہینے، 15 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، مگر پھر بھی پاکستان میں جو پاکستان کے حوالے سے پالیسی ہوگی وہ کملا ہیرس کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جیسی ہوگی۔ مگر یہاں پہ ساتھ یہ ضرور آپ نتھی کر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرے گا عمران خان کو باہر لانے میں، تو اس لیے یہ سارے جو لگ ایسے رہا ہے، باقی تو اتنا کوئی ہاری حکومت کو تھی نہیں، کیونکہ سارے ہم جہاں پہ نظر دوڑاتے ہیں یہ ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ کر لے، پاسبلٹی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اگر ہیرس آتی ہے، کملا ہیرس آتی ہے، تو وہ تو عمران خان مطلب اس کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ اگر کسی پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز مقابلہ نیک ٹو نیک ہے، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے ہیں۔ اب آئینی بینچ کے پاس آئینی کیسز ہیں، وہ آئینی کیسز ٹوٹل جو ہیں، جیسے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ 180-200 آئینی کیسز ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ کی پوری پاور جو ہے وہ وفاقی آئینی بینچ کو دے دی گئی ہے۔ اب جو چیف جسٹس بیٹھے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، تو ایک تو بس ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کرمنل کیسز، فوجداری کیسز سارے سنیں گے، سیاسی معاملات جتنے بھی ہیں وہ آئینی بینچ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئینی بینچ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر آئینی بینچ ہوتا، دیکھیں آج یہ حکومت ہے، اس حکومت کو عمران خان کو جیل میں رکھنا، یہ اس حکومت کی پریارٹی ہے کہ وہ جیل سے باہر نہ نکل آئے۔ یہ سارے اقدامات جو ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں۔ اب یہ حکومت ساری عمر تو حکومت میں نہیں رہے گی، 5 سال رہے گی، یہ 5 سال پورے کر لیں گے، اگلے 5 سال کسی کا پتہ نہیں چل رہا، بلکہ ان 5 سالوں کا بھی مکمل طور پہ پتہ نہیں چل رہا، مگر حکومت نے اپنے آپ کو، جو ان کو لگ رہا تھا کہ یہاں پہ اپنے آپ کی سیفٹی کرنی ہے، وہ سیفٹی حکومت نے کر لی ہے۔ اب عمران خان کا بچنا جو ہے اس جال سے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ حکومت جس انداز میں لگ رہی ہے اور جو اقدامات اٹھا رہی ہے، لگ رہا ہے کہ یہ حکومت 10 سالہ پلان لے کے آئی ہے، تو 2027 تک تو آپ عمران خان کو اندر ہی سمجھے۔ وہ میں جو بول رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا راستہ بچ گیا ہے، باقی حکومت نے سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، ایک چھوٹا سا راستہ جو بچ گیا ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کہ شک اس پہ جاتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت انبن کر سکتا ہے، اگر وہ جیت گیا تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، مطلب بات کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، حکومت نے سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، عدلیہ کو مکمل کنٹرول کر دیا۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے میں حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو حکومت کے انتخابات جس طرح ہوئے ہیں، پوری دنیا نے دیکھے ہیں کہ فارم 47 پہ 112 ممبران جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، جن پہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ ہمارے پاس فارم 45 ہیں، ان کے پاس فارم 47 ہے، ایون کہ 130 جو میاں محمد نواز شریف کا حلقہ ہے وہ بھی ہار گئے ہیں، وہ بھی فارم 47 پہ ہے۔ تو یہ سارا ایکسپوز نہ ہو جائے، یہ سارا کچھ نکل نہ آئے، پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی، ویسے بھی یہ بڑی کمزور حکومت ہے۔ تو ان چیزوں کو دبانے کے لیے اس حکومت کو مجبوری میں یہ اقدامات کرنے پڑے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ عدلیہ کو کنٹرول نہیں کیا تو ہمارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور ہماری حکومت چلی جائے گی۔
تو اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کہ ہم ان ہوں، ہم حکومت میں ہوں، اس لیے یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے مزید کی عدالتوں سے اس کو ریلیف نہ ملے تو وفاقی آئینی بینچ بنا دیے گئے ہیں۔ ابھی عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے کیسز فوجداری اور دیوانی، مطلب سارے فوجداری کرمنل کیسز ہیں، ان کا آئینی عدالت سے کوئی تعلق نہیں، مگر بعد میں آئے گا، کیونکہ آئینی بینچ جس انداز سے ہم سمجھ رہے تھے اسی انداز سے بنایا گیا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جب بار بار اپنے ولاگ میں بتاتے رہے کہ جسٹس امین الدین کو یہ سربراہ بنائیں گے، ہر طریقے سے اسی کو لے کے آئیں گے، اور بعد میں جب کیسز آئیں گے پارٹی کو بین کرنا یا عمران خان کو فوجی عدالتوں سے سزا سنائنا، اس کے بعد جو اپیل ہے، کیونکہ آپ آئینی بینچ کے خلاف اپیل آپ کر سکتے ہیں، اس عدالت میں اس کے خلاف کوئی اپیل کر ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا فورم ہے ہی نہیں۔ تو اتنے بڑے اختیارات دینا، اس کا مطلب ایک ہی لگ رہا تھا، وہ حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مگر عدلیہ کے لیے، کیونکہ وکلاء بھی اس ٹائم پہ تقسیم ہے، سارے جتنے بھی ملک کے وکلاء ہیں، ہم نے دیکھا ہے لگ ایسے رہا ہے کہ وکلاؤں کا مومنٹم بن جائے گا، مگر ان کو جس انداز میں کنٹرول کیا گیا، اربوں روپے ان کو دیے گئے، پلاٹ ان کو دیے گئے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، وہ ساتھ ہوا۔ اور وہ دوبارہ حکومت کا من پسند جو اعظم نذیر تارڑ کسی زمانے میں آسما جہانگیر کا گروپ ہوا کرتا تھا، وہ آج کل فاروق ایچ نائک اور اعظم نذیر تارڑ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب وہاں سے ججز کو لیا جائے گا، وہاں وکلاؤں کو ہائی کورٹس میں رکھا جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے۔ 17 ججز یہاں پہ زیادہ کر دیے، 34 تعداد کر دیے سپریم کورٹ کی۔ انڈیا کا جو 1.50 ارب کی آبادی ہے، ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہے، ان کے ججز جو ہیں وہ 34 ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے 34 ہیں، مگر 2 ہمارے اڈھاک ججز ہیں، 36 ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے۔ وہاں پہ 34 ججز، ہمارے 36 ججز۔ تو یہ 36 ججز سپریم کورٹ میں لگانا، پھر ہائی کورٹس میں بھی زیادہ کر دیے، ججز کی تعداد زیادہ کر دی ہے، تو وہاں پہ جو وکلاؤں سے، جو پاکستان بار کونسل سے، جو سپریم کورٹ بار کونسل سے وعدے کیے گئے ہیں اعظم نذیر تارڑ نے، اسی گروپ کے وکلاؤں کو اٹھایا جائے گا اور ہائی کورٹس میں لایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو سپریم کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، جس میں فاروق ایچ نائک ہے، جس میں اعظم نذیر تارڑ ہے، یہ سارے اسی کے لوگ ہیں۔ اکثریت 95% لوگ جو ہیں وہ انہی کے ہیں۔ اب وہاں سے وکلاؤں کو ہائر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک گروپ کے وکیل کو اٹھائیں اور اس کو جج لگائیں، وہ فیصلہ کس کے حق میں کرے گا؟ یا جو آئینی بینچ بنا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایک فیصلہ بھی حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا، جو وفاقی آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ اب حکومت آرام سے سو جائے گی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں ابھی ہم سیف ہیں، ابھی ہم نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو کور کر دیا ہے۔ تو یہ پلان جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور حکومت نے بڑی ڈٹائی سے آپ کہہ لیں، کیونکہ جس انداز میں عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال میں یہ عدلیہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گی۔ اب یہ اس کے بعد اگر آگے کسی کی بھی حکومت بنتی ہے تو مشکلات آئیں گی ان کے لیے بھی، پھر یہ لوگ روئیں گے جو آج اپوزیشن میں ہیں، یہ رو رہے ہیں، کل آج جو حکومت میں، کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے، یہ روئیں گے، کیونکہ یہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ اب عدلیہ کی وہ پاور نہیں رہی، اور جو پاور ہے وہ آئینی بینچ کے ساتھ ہے۔ آئینی بینچ میں آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی اب بڑا آسان ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔